کائنا جانتی تھی کہ سندھیا جہاز کے اندر موبائل فون استعمال نہیں کر سکے گی، لہذا وہ اس کے اندر آ گئی تھی۔ اس نے کائنا کی مرضی کے مطابق مجھ سے پوچھا، دہلی میں کہاں رہتے ہو؟ میں نے کہا وہاں میرا کوئی مکان نہیں ہے، میں انڈیا کے بڑے بڑے شہروں میں گھومنے پھرنے جا رہا ہوں، دہلی کے کسی ہوٹل میں 2-4 روز رہوں گا۔ وہ بولی ہوٹل میں رہنے کی کیا ضرورت ہے، وہاں میرا اپنا اپارٹمنٹ ہے، میں تنہا رہتی ہوں، تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا تمہارے ساتھ نہیں، تمہارے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں، تم جوان عورت ہو، میں اپنی آبرو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اس بات پر وہ ہنسنے لگی۔ ایسے وقت میں نے اپنے اندر پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا۔ بات سمجھ میں آ گئی، کائنا میرے خیالات پڑھ رہی تھی۔ اسے یہی معلوم ہو رہا تھا کہ میرا نام شہزاد رضا ہے، میں ایک کروڑپتی بزنس مین ہوں اور سیاحت کی غرض سے انڈیا جا رہا ہوں۔ پھر اس نے میری ہی سوچ اور لہجے میں کہا، یہ جو میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے بہت ہی حسین اور سمارٹ ہے، مجھے اس سے شادی کر لینی چاہیے۔ میں نے اپنی سوچ میں کہا، ہاں بے شک یہ بہت ہی خوبصورت ہے، میرا دل اس پر آ گیا ہے، میں اسے محبت کا اظہار کروں گا۔ پیرس کے بنگلے میں جب کائنا کو یہ معلوم ہوا تھا کہ جسے وہ کنور پرتاپ سنگھ سمجھ کر اپنے بیڈ روم میں لے کر آئی ہے وہ فرہاد علی تیمور ہے، تو اس نے اسے زخمی کیا تھا اور اس کے زخموں پر نمک چھڑکا تھا، اس پر تشدد کی انتہا کر دی تھی، اسے فرہاد سمجھ کر مار ڈالنا چاہتی تھی۔ پہلے اس نے مجھے کنور پرتاپ سنگھ سمجھا تھا اور اب شہزاد رضا سمجھ کر پھر دھوکا کھا رہی تھی۔ یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ جس طرح وہ مجھ سے کترانے کے لیے کسی کنور پرتاپ سنگھ کے ساتھ جسمانی رشتہ قائم کرنا چاہتی تھی، اسی طرح اب سندھیا بن کر شہزاد رضا کو پھانس رہی ہے۔ مجھے پورا یقین ہو گیا کہ وہ میرے پاس بیٹھی ہوئی عورت کائنا ہی ہے، یہ نیا روپ اختیار کر کے میری زندگی میں آ رہی ہے اور دھوکا کھاتے ہوئے وہی کر رہی ہے جو تقدیر اس سے چاہتی ہے۔ یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ جس طرح وہ مجھ سے کترانے کے لیے کسی کنور پرتاپ سنگھ کے ساتھ جسمانی رشتہ قائم کرنا چاہتی تھی، اسی طرح اب سندھیا بن کر شہزاد رضا کو پھانس رہی ہے۔ مجھے پورا یقین ہو گیا کہ میرے پاس بیٹھی ہوئی عورت کائنا ہی ہے، یہ نیا روپ اختیار کر کے میری زندگی میں آ رہی ہے اور دھوکا کھاتے ہوئے وہی کر رہی ہے جو تقدیر اس سے چاہتی ہے۔ میں نے بھی وہی کیا جو وہ چاہتی تھی، اس کی طرف جھک کر بڑی لگاوٹ سے کہا، تم بہت خوبصورت ہو، میرا دل تم پر آ گیا ہے۔ وہ ذرا شرماتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی، تم میرے دل کی بات کہہ رہے ہو، میں تو پیرس ایئرپورٹ پر تمہیں دیکھتے ہی دل ہار گئی تھی۔ میں نے کہا، آئی لو یو سندھیا۔ وہ بولی، آئی لو یو ٹو، اب تو تم میرے ساتھ اپارٹمنٹ میں رہو گے۔ وہ حسین تھی، جوان تھی اور اس میں بلا کی کشش تھی، مگر میں بہت بدل چکا تھا۔ جوانی اور بے اعتدالی کا ایک دور گزر چکا تھا، اب نہ کوئی حسینہ مجھے اپنی طرف مائل کر سکتی تھی اور نہ ہی میں کبھی کسی حالت میں بہکنا چاہتا تھا۔ کائنا کی طرف اس لیے مائل ہو رہا تھا کہ جناب تبریزی نے مجھے اس کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارنے کا مشورہ دیا تھا۔ میرے پاس بیٹھی ہوئی سندھیا اگر واقعی کائنا تھی تو میں باقاعدہ نکاح پڑھانے کے بعد اس کے ساتھ دن رات گزار سکتا تھا، مگر اس سے پہلے پوری طرح یقین کرنا چاہتا تھا کہ وہ واقعی کائنا ہی ہے۔ سندھیا نے پوچھا، کس سوچ میں پڑ گئے؟ میں نے کہا، آج رمضان کی 25 تاریخ ہے، ہم مسلمان روزے رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پرائی عورتوں سے دور رہتے ہیں، میں اگلے 4-5 دنوں تک تمہارے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے نہیں رہ سکوں گا۔ کوئی بات نہیں، اس کے بعد تم میرے اپارٹمنٹ میں آؤ گے اور دن رات میرے ساتھ رہو گے، اس وقت تک میں معلوم کر لیتا کہ وہ واقعی کائنا ہے یا نہیں، پھر اسی کے مطابق اس کے ساتھ رہتا یا پھر کترا جاتا۔ میں نے کہا، بے شک، اس کے بعد میں تمہارے ساتھ اپارٹمنٹ میں آ کر رہوں گا۔ بائی دا وے، کیا تم اس دنیا میں بالکل تنہا ہو؟ ہاں، میرے ماں باپ مر چکے ہیں۔ میری ماں ایک بہت مشہور ماڈل تھی، اس نے اپنے پیشے کے مطابق مجھے بھی تعلیم و تربیت دی۔ آج میں بھی ایک کامیاب ماڈل ہوں، لیکن اس کامیابی کے پیچھے صرف میری ماں ہی کا نہیں، میری دیوی ماں کا بھی ہاتھ ہے۔ اچھا، تو تم ہندو ہو؟ نہیں، میں کرسچن ہوں، مگر دیوی ماں کو مانتی ہوں۔ وہ بہت پہنچی ہوئی دیوی ہیں، جو کہتی ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے۔ میں نے ان کے درشن کیے ہیں، وہ جلدی مجھے پھر درشن دینے کے لیے اپنے پاس بلائیں گی۔ میں اس کی باتیں سن کر الجھ گیا۔ میں نے پوچھا، کیا وہ دیوی ماں تم سے ملاقات کرتی ہیں؟ وہ بڑے فخر سے بولی، ہاں۔ کیا وہ تم سے باتیں بھی کرتی ہیں؟ ہاں، شاید تم نے سنا ہوگا، انگولا میں گوانزا شہر ہے، چند میل کے فاصلے پر ایک گھنا جنگل ہے، وہاں ایک پرانے مندر میں وہ دیوی ماں ہزاروں برس سے زندہ ہے۔ میں حیرانی سے اس کی باتیں سن رہا تھا، اسے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ وہ کائنا ہو کر خود اپنے ہی بارے میں بول رہی ہے یا وہ کائنا نہیں ہے، اس کی کوئی عقیدت مند ہے، اس لیے اس کی تعریفیں کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا، تم نے اس سے کہاں ملاقات کی تھی؟ اب سے 2 ماہ پہلے میں ان کے مندر میں گئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر بہت بڑی کمپنی سے ماڈلنگ کی آفر ملے گی اور مجھے لاکھوں ڈالرز ملیں گے، پھر 2 ماہ بعد مجھے میری پسند کا لائف پارٹنر ملے گا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، ان کی دونوں پیش گوئیاں درست ثابت ہوئی ہیں، مجھے 1 ہفتے کے اندر 50 لاکھ ڈالرز ملے تھے اور یہ تو تم دیکھ رہے ہو، ٹھیک 2 ماہ بعد لائف پارٹنر کی حیثیت سے تم مجھے مل چکے ہو۔ اس وقت ایئر ہوسٹس شراب اور دیگر مشروبات کی ٹرالی لیے ہماری طرف آ رہی تھی۔
اس نے ہمارے قریب آ کر پوچھا آپ کیا لینا پسند کریں گے؟ میں نے سندھیا سے کہا میں تم سے کہہ چکا ہوں ہم مسلمان ہیں، روزے رکھتے ہیں، شام سے پہلے نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا، تم جو چاہو پی سکتی ہو۔ اس نے ایئر ہوسٹس سے وسکی کا ایک پیک طلب کیا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا کسی نشے کو منہ نہیں لگاتا۔ ایئر ہوسٹس ایک بڑا سا پیک بنا کر اس کے سامنے رکھ کر دوسرے مسافروں کی طرف چلی گئی۔ اس نے پیک اٹھاتے ہوئے کہا اگر اپنا ساتھی بھی پینے والا ہو تو مزاج ابالا ہو جاتا ہے، مگر تم مجبور ہو اور میں تمہارے مذہبی معاملے میں کچھ بول نہیں سکتی۔ اس نے چیئرز کہہ کر اس جام کو منہ لگایا، پھر ایک گھونٹ پیا۔ اس کے ساتھ ہی میں اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ کائنہ نہیں ہے، اور میرا یقین درست نکلا۔ مجھے اس کی پوری ہسٹری معلوم ہو رہی تھی۔ کھودا پہاڑ نگلا چوہا۔ خواہ میں اتنا وقت ضائع کرتا رہا۔ وہ ایک عام سی عورت نکلی جس کا میرے معاملات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ویسے اسے مل کر اتنا تو معلوم ہوا کہ فون کے ذریعے کائنہ اور اس کے درمیان رابطہ رہتا ہے۔ میں نے اس کا فون نمبر اچھی طرح یاد کر لیا۔ سندھیا کے خیالات بتا رہے تھے کہ وہ بھی دہلی پہنچ کر کائنہ سے بات کرنے کے لیے بے چین ہے۔ اسے بتانا چاہتی ہے کہ اس کی دوسری پیش گوئی بھی درست ثابت ہوئی ہے۔ شہزاد رضا اس کی طرف مائل ہو گیا ہے اور آئندہ اس کا لائف پارٹنر بننے والا ہے۔ جب وہ دہلی پہنچ کر امیگریشن کاؤنٹر سے گزر کر باہر آئی تو سب سے پہلے فون کے ذریعے کائنہ کو مخاطب کیا۔ میں اس کے اندر موجود تھا۔ وہ خوش ہو کر اسے بتا رہی تھی کہ میں اس کا لائف پارٹنر بننے والا ہوں۔ وہ کائنہ کی احسان مند تھی، بار بار اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ اس نے میری مرضی کے مطابق کہا دیوی ماں میں آپ کے قدموں میں آنا چاہتی ہوں، فار گاڈ سیک مجھے بتائیں آپ کہاں ہیں، میں آپ سے کہاں مل سکتی ہوں؟ میں اپنے مندر میں رہی ہوں، وہاں سے ہزاروں میل دور ہوں، فی الحال کسی سے نہیں مل سکتی۔ آپ نے پہلے بھی ملنے کی بات ٹال دی تھی جبکہ وعدہ کیا تھا کہ مجھے اپنے پاس بلائیں گی۔ دیوی ماں کو اپنا وچن نبھانا چاہیے۔ وہ تھوڑی دیر تک چپ رہی، پھر بولی بے شک تو درست کہتی ہے، مجھے اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ جا اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچ، غسل کر کے فریش ہو جا اور پھر کھا پی کر سو جا۔ جب نیند سے جاگے گی تو میں تجھے اپنے پاس بلاؤں گی۔ وہ خوش ہو کر اس کا شکریہ ادا کرتی رہی، اس کے گن گاتی رہی۔ میں نے سمجھ لیا کہ وہ اسے اپارٹمنٹ میں جا کر غسل کرنے اور سونے کا مشورہ کیوں دے رہی ہے۔ یقیناً نیند کی حالت میں اس پر ترمیمی عمل کرنے والی ہے۔ میرا یہ اندازہ درست تھا یا نہیں، یہ مجھے ایک آدھے گھنٹے میں معلوم ہونے والا تھا۔ میں نے ایئرپورٹ سے ہی ایک رینٹڈ کار حاصل کی، پھر اسے اس کے اپارٹمنٹ میں پہنچا کر بولا میں ہوٹل تاج محل میں رہوں گا، آج شام افطار کے بعد فون پر تم سے رابطہ کروں گا، پھر ہم کہیں گھومنے پھرنے کا پروگرام بنائیں گے۔ میں اسے وہاں چھوڑ کر ہوٹل تاج محل میں آ گیا۔ وہاں ایک کمرہ حاصل کرنے کے بعد غسل کرنے لگا۔ اس دوران بار بار سندھیا کے دماغ میں جاتا رہا۔ وہ غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر ہلکا پھلکا سا ناشتہ کرنا چاہتی تھی، اس کے بعد سونے کا ارادہ تھا، لیکن اسے جمائیاں آنے لگیں۔ میں سمجھ گیا کہ کائنہ اس کے اندر موجود ہے، اسے اپنے مقصد کے لیے سلانا چاہتی ہے۔ وہ بیڈ پر آ کر لیٹتے ہی آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ میں اس کے اندر موجود تھا۔ وہاں گہری خاموشی تھی۔ وہ نہ کچھ بول رہی تھی نہ ہی کوئی عمل کر رہی تھی، شاید ٹو لے رہی تھی کہ وہاں اور کوئی موجود ہے یا نہیں۔ وہ پہلے سے یہاں تک میرے اور اس کے دماغ کو ٹٹولتی آئی تھی۔ میرے بارے میں یقین ہو گیا تھا کہ میں ایک سیدھا سادہ سا بے پواری ہوں اور سندھیا سے عشق کرنے لگا ہوں۔ اسے سندھیا کی طرف سے بھی اطمینان تھا۔ وہ اسے پچھلے 2 ماہ سے جانتی تھی۔ اس وقت بھی مطمئن ہو گئی کہ اس کے دماغ میں کوئی موجود نہیں ہے۔ تب وہ اس پر تنویمی عمل کرنے لگی۔ سندھیا تو گہری نیند میں ہے، تیری آنکھیں بند ہیں اور تیرے کان دنیا کی کوئی آواز نہیں سن رہے ہیں، تو صرف میری باتیں سن رہی ہے۔ وہ جواباً بولی ہاں میں گہری نیند میں ہوں، نہ دنیا کو دیکھ رہی ہوں اور نہ ہی تیرے سوا کسی کی آواز سن رہی ہوں، میں تیرے دل و دماغ پر اور تیرے حواس پر چھا رہی ہوں۔ تو اپنی ذات کو میری ذات میں گم کر رہی ہے، اپنے آپ کو بھول رہی ہے، اپنی قدر ہو کر میرے پاؤں کی دھول بن رہی ہے، آئندہ میری ممولہ بن کر رہے گی، میرے ہر حکم پر عمل کرے گی، میری تابعدار اور پجارن بن کر رہے گی۔ وہ اپنے تنویمی عمل کے مخصوص طریقہ کار کے مطابق اسے اپنی ممولہ اور تابعدار بنا رہی تھی اور وہ بن رہی تھی۔ پھر کائنہ نے کہا میرا پورا اسرار علم کہتا ہے تو نامعلوم طریقے سے میرے کام آ رہی ہے اور آئندہ بھی بہت کام آتی رہے گی۔ بعض نجومی اور دوسرے غیر معمولی علوم جاننے والے اپنے علم سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ علم کہتا کچھ ہے اور وہ سمجھتے کچھ ہے۔ مقدر میں یہی لکھا تھا کہ وہ کسی نہ کسی ہیرا پھیری سے مجھے ملے گی، میری منکوہہ بنے گی، اور اس کا علم کہہ رہا تھا کہ سندھیا نامعلوم طریقے سے اس کے کام آ رہی ہے اور آئندہ بھی کام آتی رہے گی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ سندھیا ہمارے مقدر کے مطابق اس کے کام آ رہی تھی اور آئندہ اسے میرے پاس پہنچانے والی تھی۔ چونکہ وہ اپنے پراسرار علوم کی رہنمائی کے مطابق سوچتی سمجھتی، ان پر عمل کرتی اور ان کے مطابق زندگی گزارتی تھی، لہذا اس نے یہی سوچا کہ سندھیا کو اس کے پاس آنا چاہیے۔ 10 دن کے بعد وہ دلہن بن کر رخصت ہونے والی تھی۔ 4 دن گزر چکے تھے، اب 6 دن رہ گئے تھے۔
یہ اندیشہ پیدا ہو رہا تھا کہ وہ 2 بار سواگرات منانے کے سلسلے میں ناکام رہی ہے، تیسری بار بھی ایسا نہ ہو۔ لہذا جب اس کا علم کہہ رہا ہے کہ سندھیا اس کے کام آنے والی ہے تو پھر اسے ضرور اپنے قریب بلانا چاہیے، شاید اس کی موجودگی سے نحوست دور ہو جائے اور وہ تیسری بار اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ اس نے ترمیمی عمل کے دوران اسے حکم دیا کہ وہ کل ہی اس کے پاس آئے گی، اس کے ساتھ 6 دن گزارے گی اور 7ویں دن واپس چلی جائے گی، کیونکہ وہ دلہن بن کر اپنے دولہے کی حویلی میں جانے والی ہے۔ دولہا یہاں بیٹھا ہوا تھا اور وہ وہاں کسی دوسرے دولہے کی بات کر رہی تھی۔ اسے بتا رہی تھی، میں لکھنؤ کی ایک بہت بڑی حویلی میں نوابزادی کی حیثیت سے ہوں، یہاں میرا نام شہناز بانو ہے، تو مجھے دیوی ماں نہیں کہے گی بلکہ ایک سہیلی بن کر میرے پاس آئے گی۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی کہ وہاں پہنچ کر سندھیا کو کس طرح لکھنؤی آداب کے مطابق اس کے ساتھ رہنا ہوگا۔ اس نے نواب امجد علی شاہ کی حویلی کا پتہ بتایا، پھر کہا، ترمیمی نیند سے بیدار ہونے کے بعد لکھنؤ جانے والی فلائٹ میں اپنے لیے ایک سیٹ حاصل کر لے، کل میں تیرا انتظار کروں گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مجھ جیسا کوئی بھی دشمن سندھیا کو الاکار بنا کر اس کے قریب پہنچے، لہذا اس نے مخصوص لب و لہجے کے ذریعے اس کے دماغ کو لاک کر دیا، پھر اسے ترمیمی نیند سونے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ ہر پہلو سے حفاظتی تدابیر پر عمل کر رہی تھی۔ اسے اچھی طرح اطمینان ہو گیا تھا، پوری طرح یقین ہو گیا تھا کہ میں سندھیا کو یا کسی کو بھی الاکار بنا کر اب اس کے قریب نہیں آ سکوں گا۔ میں نے بھی اطمینان کی سانس لی، میری تلاش ختم ہو چکی تھی۔ یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ تقدیر مجھے کس طرح اس کے قریب پہنچانے والی ہے۔ میں 5 وقت کا نمازی نہیں ہوں، لیکن ماہ رمضان میں روزے رکھتا ہوں اور پابندی سے 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں۔ میں نے افطار کے بعد مغرب کی نماز ادا کی، پھر ہوٹل سے نکل کر کار ڈرائیو کرتا ہوا سندھیا کے اپارٹمنٹ کے سامنے پہنچ گیا۔ وہ بہت خوش تھی، ترمیمی نیند سے بیدار ہونے کے بعد میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ کار میں آ کر ساتھ والی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولی، فوراً کسی ٹریولنگ ایجنسی میں چلو، مجھے کل لکھنؤ جانا ہے، وہاں جانے والی فلائٹ میں ایک سیٹ حاصل کرنی ہے۔ میں نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے پوچھا، تم اچانک لکھنؤ کیوں جا رہی ہو؟ وہ کائنہ کی معمولہ بن چکی تھی، اس کے حکم کے مطابق بولی، وہاں میری ایک بہت ہی پیاری سہیلی ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے، میرا جانا بہت ضروری ہے۔ کیا مجھ سے بھی زیادہ پیاری ہے؟ مجھے چھوڑ کر وہاں جا رہی ہے۔ میں بھی تم سے یہی کہنے والی تھی کہ کسی طرح تم بھی میرے ساتھ چلو۔ میں تو انڈیا کے بڑے بڑے شہروں میں گھومنے آیا ہوں، لکھنؤ بھی جا سکتا ہوں، لیکن تمہاری سہیلی کو اور اس کے رشتہ داروں کو اعتراض ہو سکتا ہے۔ انہیں کیوں اعتراض ہوگا؟ سبھی تم سے سوال کریں گے کہ میرا تمہارا کیا رشتہ ہے، تم کس رشتے سے میرے ساتھ لکھنؤ آئی ہو۔ ہم وہاں کسی ہوٹل میں رہیں گے، اگر تمہاری سہیلی کا تعلق کسی معزز خاندان سے ہے تو وہ ہماری دوستی پر اعتراض کریں گے۔ وہ بولی، ہاں، میری سہیلی نواب امجد علی شاہ کی صاحبزادی ہے، وہ خاندانی لوگ ہیں، کسی رشتے کے بغیر ہم ساتھ رہیں گے تو سبھی اعتراض کریں گے، کیوں نہ ہم جھوٹ کہہ دیں کہ ہماری شادی ہو چکی ہے، ہم میاں بیوی ہیں۔ میں نے انکار میں سر ہلا کر کہا، میں خود کو بہت سچا نہیں کہوں گا، کبھی مصلحتاً جھوٹ بول لیتا ہوں، لیکن ماہ رمضان میں بھولے سے بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ مایوس ہو گئی۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، تم کتنے دنوں کے لیے جا رہی ہو؟ میں آج سے 7ویں دن واپس آ جاؤں گی، تو پھر 6 دن کے لیے مجھے بھول جاؤ، میں ہر جائی نہیں ہوں، یہاں رہ کر تمہاری واپسی کا انتظار کروں گا۔ ہم صبح اور شام فون پر بات کریں گے اور آئندہ شادی کر کے ازدواجی زندگی گزارنے کی پلاننگ کرتے رہیں گے۔ وہ سر ہلا کر بولی، ہاں، اس طرح مجھے اطمینان رہے گا، تم سے 6 دنوں کے لیے دور رہ کر بھی صبح و شام فون پر تمہاری آواز سنتی رہوں گی۔ اس نے لکھنؤ جانے والی ایک فلائٹ میں سیٹ حاصل کر لی۔ اس کے بعد ہم نے رات کا کھانا کھایا۔ رات کو دہلی کے جن علاقوں میں رونق رہتی ہے وہاں گھومتے پھرتے رہے۔ آدھی رات کے بعد وہ اپنے اپارٹمنٹ میں چلی گئی اور میں اپنے ہوٹل کے کمرے میں آ گیا۔ دوسرے دن صبح سے دوپہر تک اسی کے ساتھ وقت گزارتا رہا۔ اسے سی آف کرنے کے لیے ایئرپورٹ گیا۔ جب وہ لکھنؤ کے لیے روانہ ہو گئی تو میں نے اطمینان کی سانس لی۔ میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ دوسرے دن لکھنؤ جاؤں گا۔ کائنہ سے ایک ہی بار رابطہ ہوا تھا۔ پیرس میں جہاں ڈینی زخمی ہوا تھا وہاں میں نے خیال خوانی کے ذریعے اس سے نفرت کا اظہار کیا تھا۔ وہیں سے کچھ باتیں ہوئی تھیں۔ ابھی تک جسمانی طور پر آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ میں لکھنؤ جا کر اسے دیکھ بھی سکتا تھا اور اس کی رخصتی سے پہلے رنگ میں بنگ بھی ڈال سکتا تھا۔ اس بات کا اندیشہ نہیں تھا کہ کائنہ کبھی آ کر میرے خیالات پڑھ سکتی ہے، یہ معلوم کر سکتی ہے کہ میں کہاں ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ چونکہ میرے چور خیالات اسے صحیح بات کبھی نہیں بتاتے تھے، اس لیے اسے یہی معلوم ہوتا کہ میں مسلسل دہلی میں ہوں اور سندھیا کی واپسی کا منتظر ہوں۔ میں ہوٹل میں واپس آ گیا۔ دروازے کو چابی سے کھولنا چاہتا تھا، ایسے وقت پتہ چلا وہ پہلے سے ہی کھلا ہوا ہے۔ میں ایک دم سے محتاط ہو گیا۔ ایسے وقت میری پوتی انوشا کی آواز سنائی دی، گرینڈ پا، السلام علیکم، آپ اندر چلے آئیں، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں دروازہ کھول کر اندر آیا تو وہ دوڑتی ہوئی آ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، تم اچانک کیسے چلی آئی ہو؟ وہ بولی، میں نے دیکھا ایک بلا ٹل گئی ہے اور دوسری بلا تک پہنچنے کے لیے آپ کو میری ضرورت ہے، اس لیے چلی آئی۔
میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بڑے پیار سے کہا، اچھا تو تم اپنے دادا جان کی پوری خبر رکھتی ہو۔ وہ بولی، اعلیٰ حضرت نے مجھے اسی کام کے لیے ادارے سے باہر بھیجا تھا اور میں یہی کر رہی ہوں۔ میں تمہاری ماما اور پاپا الپا اور پارس سے ملنے یہاں آیا تھا، مگر حالات کہیں سے کہیں لے جا رہے ہیں۔ کہنا کسی وقت بھی میرے دماغ میں آ سکتی ہے، اس لیے میں اپنے کسی رشتہ دار سے مل نہیں سکتا۔ بائی دا وے، تم اس شہر میں کب آئی؟ میں تو کل رات ہی یہاں پہنچ گئی تھی، ماما اور پاپا کے ساتھ ہوں۔ انہیں آپ کے تمام حالات بتا دیے ہیں، ان سے وعدہ کیا ہے کہ آپ آج رات ان کے گھر آئیں گے، میں آپ کو ان سے ملاؤں گی۔ اس کا مطلب ہے میری پوتی پوری پلاننگ کے ساتھ آئی ہے کہ مجھے اب کیا کرنا ہے۔ آپ ابھی یہاں سے باہر نکلیں، اس شہر سے دور کسی ویرانے میں چلیں۔ اس کا کو یقین دلانا ہے کہ شہزاد رضا اس دنیا سے چل بسا ہے۔ وہ میرا سفری بیگ اٹھا کر میرے سامنے رکھتے ہوئے بولی، آپ کا تمام سامان بکھرا ہوا تھا، میں نے اس میں رکھ دیا ہے، اب چلیں۔ میں نے سفری بیگ اٹھایا، پھر اس کے ساتھ ہوٹل سے باہر آ گیا۔ ازل سے اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ بچے اپنے بزرگوں کی انگلی پکڑ کر چلتے ہیں۔ میری داستان کے اس موڑ پر یہ حقیقت بدل گئی تھی۔ میں اپنی بچی کی انگلی پکڑ کر شہر سے دور جا رہا تھا، یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں لے جائے گی اور کیا کرے گی۔ میں فرحاد علی تیمور ایک نادان بچہ تھا اور وہ میری پوتی دادی اماں بنی ہوئی تھی۔ جب ہم دہلی شہر سے باہر نکلے تو رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ ہائی وے پر 20 کلومیٹر تک جانے کے بعد انوشا نے کہا، گاڑی کو دوسرے راستے پر لے چلیں۔ دوسرے راستے پر گہری تاریکی تھی، صرف ہماری کار کی ہیڈ لائٹس کی روشنی سے دور تک اونچی نیچی بنجر زمین دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا، تم چاہتی ہو کہ کائنہ کو میری موت کا یقین ہو جائے تو پھر ابھی میں فون پر سندھیا سے بات کرتا ہوں۔ میں نے گاڑی روک دی، پھر اسے بتایا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے میری باتیں سننے کے بعد کہا، ٹھیک ہے، سندھیا اس کائنہ کے پاس پہنچ گئی ہے، آپ سے فون پر ہونے والی باتیں وہ بھی سنیں گی۔ میں آپ کے اندر رہوں گی اور صحیح وقت پر آپ کو گولی کا نشانہ بناؤں گی۔ میں نے سندھیا سے رابطہ کیا، وہ میری آواز سنتے ہی خوش ہو کر بولی، او آئی لو یو، تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، میرے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میں ابھی یہاں پہنچی ہوں، اس وقت تم کہاں ہو؟ میں شہر سے دور آؤٹنگ کے لیے نکلا ہوں، ہائی وے سے دور ایک راستے پر آیا تھا اور اب بھٹک گیا ہوں۔ یہاں سے 3-4 راستے مختلف سمتوں میں گئے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا مجھے کس سمت جانا چاہیے۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا، یہ تم کہاں پہنچ گئے ہو؟ کب تک اندھیرے میں بھٹکتے رہو گے؟ تم فکر نہ کرو، میں راستہ ڈھونڈ لوں گا، نادان بچہ نہیں ہوں۔ تم نے تو مجھ پر جادو کر دیا ہے، تمہاری یاد میں گم تھا، پتہ ہی نہ چلا کہ کس راستے سے کس راستے پر پہنچ گیا ہوں۔ وہ خوش ہو کر مسکراتے ہوئے بولی، محبت میں دیوانے ضرور بنو مگر گھر کا راستہ نہ بھولو۔ میں اپنی سہیلی کے پاس پہنچ گئی ہوں، یہ میرے پاس بیٹھی ہے، ہماری باتیں سن رہی ہے۔ یہاں شادی کی بڑی دھوم دھام ہے، بڑی چہل پہل ہے، بہت مزہ آ رہا ہے۔ ایسے وقت انوشا نے روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے فائرنگ کی آوازیں پیدا کی۔ میں نے گھبرا کر کہا، یہ کون لوگ آ رہے ہیں؟ او گاڈ، میں کیا کروں؟ سندھیا نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہو گیا؟ یہ فائرنگ کی آواز کیسی ہے؟ اس کی بات ختم ہوتے ہی اسے ایک شخص کی گرجتی ہوئی آواز سنائی دی، خبردار، اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو، تمہارے پاس جو بھی نقدی ہے، جتنا قیمتی سامان ہے، ہمارے حوالے کر دو۔ سندھیا نے پریشان ہو کر کہا، شہزاد، ان سے جھگڑا نہ کرو، وہ جو مانگتے ہیں انہیں دے دو۔ پھر وہ کائنہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، شہزاد رضا بہت مصیبت میں ہے، پلیز اس کی مدد کریں۔ کائنہ اسی لمحے میرے دماغ میں آ گئی۔ انوشا نے اسے میرے اندر محسوس کرتے ہی فائرنگ کی ایک زوردار آواز پیدا کی۔ میں نے حلق پھاڑ کر ایک چیخ ماری، پھر بالکل خاموش ہو گیا۔ انوشا نے اس طرح میرے دماغ پر قبضہ جمایا کہ کائنہ کی سوچ کی لہریں باہر چلی گئی۔ وہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو کر سوچتی ہوئی نظروں سے سندھیا کو دیکھنے لگی۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ میرا شہزاد خیریت سے تو ہے؟ وہ ذرا پریشان ہو کر بولی، نہیں، کسی نے اسے گولی ماری ہے، میں ابھی معلوم کرتی ہوں۔ اس نے شہزاد رضا کی آواز اور لب و لہجے کو گرفت میں لے کر اس کے اندر پہنچنا چاہا تو سوچ کی لہریں واپس چلی آئیں۔ انوشا اسے سمجھا رہی تھی کہ شہزاد کا دماغ مردہ ہو چکا ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس نے خیالی لٹیروں اور خیالی فائرنگ کی آوازیں پیدا کی تھیں۔ اس نے کائنہ کو کسی گولی مارنے والے کی آواز سننے نہیں تھی۔ اگر وہ سن لیتی تو اس آواز اور لب و لہجے کو گرفت میں لے کر اس کے اندر پہنچنا چاہتی، لیکن اس سے پہلے ہی انوشا نے فائرنگ کی آواز پیدا کر کے شہزاد رضا کو مردہ بنا دیا۔ کائنہ دماغی طور سے اپنی جگہ حاضر ہو گئی۔ اس نے سندھیا کو ہمدردی سے دیکھتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، صبر کرو۔ وہ پریشان ہو کر بولی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تمہارا وہ چاہنے والا اب اس دنیا میں نہیں رہا ہے، وہ مر چکا ہے۔ سندھیا کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ کائنہ نے فوراً اس کے اندر پہنچ کر اسے قابو میں کرتے ہوئے کہا، خبردار، یہاں ماتم نہ کرنا، یہ شادی کا گھر ہے۔ وہ بولی، کس دل سے صبر کروں؟ مجھے ایک اچھا چاہنے والا ملا تھا، ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں؟ بہت ملتے ہیں، میں پھر تجھے ایسے ہی ایک چاہنے والے سے ملاؤں گی، کیا تجھے مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟
وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، میں سہیلی بن کر آئی ہوں مگر یہ کبھی نہیں بولوں گی کہ آپ کی داسی ہوں، آپ کے چرنوں کی دھول ہوں۔ میں آپ پر بھروسہ کرتی ہوں، مجھے یقین ہے کہ شہزاد کی جگہ ایسا ہی کوئی دل سے چاہنے والا مجھے ملے گا۔ شہزاد رضا اس کا کوئی سگا نہیں تھا، برسوں کی جان پہچان نہیں تھی۔ پیرس سے دہلی تک صرف 4-5 گھنٹوں کی ملاقات تھی۔ اس نے دہلی میں ایک رات اور ایک دن میرے ساتھ گھومتے پھرتے گزارا تھا۔ مجھ سے کوئی گہرا دلی لگاؤ نہیں ہو سکتا تھا، جبکہ کائنات یقین دلا رہی تھی کہ میری جگہ اب اسے کوئی دوسرا اچھا لائف پارٹنر ملنے والا ہے۔ میں نہیں جانتا روحانیت کیا ہوتی ہے اور روحانیت کے پیچھے کتنی قوتیں چھپی ہوتی ہیں، میں تو بس اس قوت کا مظاہرہ دیکھ رہا تھا۔ انوشے نے روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے چشم زدن میں میری آواز، لب و لہجہ اور شخصیت تبدیل کر دی۔ مجھے فراد علی تیمور بنا کر شہزاد رضا کو گم کر دیا تھا۔ ہم شہر میں واپس آ گئے۔ میں نے ہوٹل کا رخ نہیں کیا، اپنے بیٹے پارس اور بہو الپا کے پاس آ گیا۔ میں نے اپنی بہو کو بازوں میں لے کر اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے کہا، میں چاہتا تھا تم میرے لیے ایک پوتا یا پوتی پیدا کرو گی، مگر تم نے تو میری دادی اماں پیدا کی ہے۔ میری بات پر وہ سب ہنسنے لگے۔ ہم نے وہ رات بہت ہی ہنستے کھیلتے گھومتے پھرتے گزاری۔ پھر سحری کرنے اور صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ہمیں سونے کا موقع ملا۔